بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے قوم لوط پر عذاب کیوں اور کیسے ہوا، اور احادیث مبارکہ میں ان کاموں کی کیا وعید سنائی گئی ہے۔ قوم لوط سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے۔ اسے قرآن کریم میں قوم مجرمین بھی کہا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہ لوگ عراق کے شہر بابل میں رہتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام شام کے ایک شہر اردن میں رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر شہر سدوم کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر سدوم اس وقت 5 شہروں کا دارالحکومت تھا، جن میں سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوئم اور سغر تھے۔ ان کے مجموعہ کو قرآن کریم نے متفقہ اور متفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بہت زرخیز اور ہری بھری بستیاں تھیں۔ دوسری بستیوں کے لوگ قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آیا جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط بہت پریشان ہوتی تھی۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اسی پریشانی کے بارے بات کر رہے تھے کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور ان سے کہا کہ تمہاری اس پریشانی کا حل میرے پاس ہے، میں کل تمہیں بتاؤں گا۔ اگلے دن شیطان ایک خوبصورت کم عمر لڑکے کی شکل میں آیا اور انہیں اس سے بدفعلی کرنے کی ترغیب دی، اور انہیں بتایا کہ اگر دوسری بستی والے تمہاری بستی میں آتے ہیں تو ان کے کم عمر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرو، اس طرح وہ تمہاری بستی میں نہیں آئیں گے۔ قوم لوط اس کی باتوں میں آ گئی اور ویسا ہی کرنے لگ گئی۔ جب بھی وہ لوگ آتے وہ ان کے کم عمر لڑکوں سے بدکاری کرتے۔ اب تو یہ ان کی عادت بن گئی تھی، اور نہ صرف یہ کہ وہ یہ کام کرتے بلکہ اس کو فخر سے دوسروں کو بھی بتاتے کہ ہم عورتوں کی بجائے مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت کوئی ایسی قوم نہیں تھی جس نے اس گندے کام کو شروع کیا ہو، بلکہ اب تو دنیا کی ہر برائی اور ہر برا کام ان میں موجود تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام ناپسند ہے۔ انہیں پرانی قوموں کی کہانیاں بھی سنائیں اور ان کے عذاب بھی، لیکن ان کی قوم پر اس کا کچھ فرق نہیں پڑا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ جس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں اور عبرتوں کا قوم پر کچھ اثر نہیں ہوا، اور وہ اپنی بد اخلاقیوں اور بے حیائی کے کاموں پر اسی طرح قائم رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت کے لیے تمہارے ساتھ مصروف رہتا ہوں، کیا کبھی میں نے تم سے اس کوشش اور کام کا فائدہ مانگا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے کہ جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو، جبکہ کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں ایمانت والا، بس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا کہ ان بدکاریوں اور فحاشیوں سے باز آ جاؤ، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، اور آپ کو بھی طعنے دینے لگے کہ تو زیادہ نیک ہے، اگر تو ہمیں روکے گا تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار،
اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت بے حیائی کے کام ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بڑی محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ کوئی فخر کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بد عملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے روبرو فواحش کرتے ہو؟ انہوں نے اس نصیحت کو سنا تو غصے سے بھر گئے اور کہنے لگے، اے لوط، بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہماری ان قوموں سے تیرا رب ناراض ہے تو عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہمیں ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی اپنی باتوں میں سچا ہے تو اب ہمارا فیصلہ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے، بس اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے، ان پر کہنے کا کچھ اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو پتھر مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ بس وہ وقت آ گیا جو اس قوم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، یعنی عذاب الہی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ ہم قوم لوط پر اللہ کے عذاب کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات سے پریشان ہو گئے کہ وہاں تو اللہ کا نبی اور میرا بھتیجا ہے، تم کیسے عذاب کر سکتے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہمیں یہ سب معلوم ہے، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی بد عملی، بے حیائی اور فحاشی پر ضد کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا، لیکن لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کے برے کاموں میں حصہ داری کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ ہی عذاب پائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے، کہنے لگے، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس سدوم کے بسنے والوں کو، بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہیں، ہم البتہ لوط اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے، مگر اس کی بیوی کو نہیں کہ وہ بھی بستی میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے، اور لوط علیہ السلام کے پاس حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے کہ اب میری قوم ان کے ساتھ کون سا برا سلوک کرے گی۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھے کہ قوم کو ان مہمانوں کا پتہ چل گیا، اور وہ لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئے اور کہنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو انہوں نے سخت پریشانی میں کہا، کاش مجھے کوئی مضبوط سہارا مل جاتا اور میں اپنے مہمانوں کو بچا سکتا۔ فرشتوں نے ان کو پریشان دیکھ کر کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کے عذاب کے لیے آئے ہیں۔ آپ اسی رات اپنے خاندان سمیت یہاں سے نکل جائیں۔ تو فرشتوں کے پیغام کے بعد لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت بستی سے نکل گئے، اور ان کی بیوی نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور یہی رہ گئی۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک خوفناک چیز نے ان کو بے چین کر دیا، پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹ دیا گیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور پچھلی قوموں کی طرح یہ بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے انجام کو پہنچے۔ قوم لوط کی سب سے بڑی نافرمانی اور بے حیائی لواطت یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنا تھا۔ یہ قطعاً حرام ہے اور اس سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ حدیث مبارکہ میں لواطت کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے پاؤ وہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔
حضرت ابو سعید سلوکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عنقریب اس امت میں ایسی جماعت پیدا ہوگی جن کو لوتی کہا جائے گا، اور ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو محض دیکھتے ہیں، دوسرے وہ جو ہاتھ ملاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو اس خبیث کام کو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے بے حیائی اور لعنت والے کام سے محفوظ فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔